الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله مولانا محمد وعلى آله اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما كثيرا كثيرا يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك. ما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. برادران عزیز، زندگی کا ایک حصہ یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو مال دیا ہے ہم اپنی ضروریات زندگی پہ اس مال کو خرچ کرتے ہیں. اس مال کے خرچ کرنے میں بھی اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں. ہم آزاد نہیں. آیت میں نے پڑھی، آیت مبارکہ میں حق تعالی شانہ نے اللہ کے خاص بندوں کا تذکرہ کیا ہے، اور اس تذکرے کے ضمن میں ان کی ایک صفت یہ بھی ذکر کی ہے کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں تو اسراف نہیں کرتے، فضول خرچ نہیں کرتے، اور بے جا تنگی اور بخل بھی نہیں کرتے، اور درمیان کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کے خاص بندوں کی شان بیان کرتے ہوئے جب حق تعالی شانہ یہ بات ارشاد فرما رہے ہیں تو اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتنا اونچا عمل ہوگا. چنانچہ اس سے پچھلی آیت میں ہے وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذِينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا، کہ اللہ کے جو بندے ہیں وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں. وہ عاجزی اور تواضع اختیار کرتے ہیں اللہ کے خاص بندے. ان کی چال ڈھال میں عاجزی ہوتی ہے، اور ان کے رات کا بیشتر حصہ اللہ کے سامنے کھڑے ہو کے اور اللہ کے سامنے سجدوں کی حالت کے اندر گزرتا ہے. والذین یبیتون لربہم سجدا وقیاما، اور پھر والذین یقولون ربنا ھب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین. صرف اپنی ذات کی حد تک وہ نیک نہیں ہوتے بلکہ وہ اپنے گھر والوں کا بھی فکر کرتے ہیں کہ وہ بھی نیک بن جائیں اور اللہ کے صالح بندوں کے اندر شمار ہو جائیں. اور انہی آیات میں توبہ کا تذکرہ بھی ہے. الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما.
ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جیسے عاجزی اختیار کرنا، تواضع اختیار کرنا، تکبر کو چھوڑنا، یہ اللہ کے قرب کی ایک علامت ہے، اور جس طریقے سے تہجد کی نمازیں پڑھنا اور رات کو کھڑے ہو کے لمبے لمبے قیام کرنا، لمبے لمبے سجدے کرنا، لمبی لمبی دعائیں کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ اور جیسے اپنے گھر والوں کے دین کی فکر کرنا اللہ کے قرب کا ذریعہ ہے، جیسے اعمال صالحہ اور توبہ کرنا، اعمال صالحہ کو اختیار کرنا، یہ اللہ تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے، اسی طریقے سے خرچ کے اندر میانہ روی اختیار کرنا یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرب کا ذریعہ ہے۔ درمیانہ روی کیا ہے؟ ایک جانب یہ ہے کہ انسان بے جا خرچ کرے، اسراف کرے، تبذیر کرے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، تو حق تعالیٰ شانو فرماتے ہیں کہ جو فضول خرچ کرنے والے ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں۔ جب انسان فضول خرچ کرتا ہے، ایک ہوتا ہے اسراف اور ایک ہوتا ہے تبذیر، قرآن پاک نے دونوں سے منع فرمایا ہے، اسراف سے بھی منع فرمایا ہے اور تبذیر سے بھی منع فرمایا ہے۔ اور اسراف اور دونوں کو کا ترجمہ عام طور پہ فضول خرچی کر دیا جاتا ہے، اور حالانکہ اس کے معنی میں تھوڑا سا فرق ہے۔ اسراف ایسے فضول خرچی کو کہتے ہیں کہ جس کام میں خرچ کیا جائے وہ تو ضرورت کی چیز ہے۔ کھانے میں خرچ کر رہا ہے، کھانا ضرورت کی چیز ہے۔ لباس میں خرچ کر رہا ہے، لیکن لباس ضرورت کی چیز ہے، لیکن جتنا خرچ کرنا چاہیے اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے۔ ضروریات میں خرچ کر رہا ہے لیکن اس سے زیادہ خرچ کر رہا ہے، تو اس کو اسراف کہہ دیتے ہیں۔ شادی پہ خرچ کر رہا ہے تو شادی پہ خرچ کرنا ایک ضرورت کی چیز ہے، لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کر رہا ہے تو اس کو اسراف کر دیا جائے گا۔ اور ایسی جگہ خرچ کر رہا ہے جہاں خرچ کرنا ٹھیک ہی نہیں ہے سرے سے، جہاں انسان کی ضرورت ہی نہیں ہے، ناچ گانے پہ خرچ کر رہا ہے اور شادی میں فضول رسموں پہ خرچ کر رہا ہے، اس کو تبذیر کہتے ہیں۔ تو فرمایا کہ تبذیر جو ہے وہ اسراف سے زیادہ برا ہے، اس لیے کہ اسراف میں جو ابتدا ہوتی ہے خرچ کی وہ صحیح ہوتی ہے، اور جو انتہا ہوتی ہے وہ غلط ہوتی ہے۔ خرچ کر رہا ہے صحیح کام کے اندر، لیکن خرچ ضرورت سے زیادہ جب کر دیا تو وہ اسراف بن جائے گا۔ تو اسراف کی ابتدا جو ہے وہ غلط نہیں ہوتی، لیکن انتہا اس کی غلط ہوا کرتی ہے، اور تبذیر میں ابتدا بھی غلط ہوتی ہے اور انتہا بھی غلط ہوتی ہے۔ اور مبذرین کو حق تعالی شانہ نے شیطان کے بھائی قرار دیا ہے۔ ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، کہ مبذرین جو ہیں وہ شیطانوں کے بھائی ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو شیطانوں کا بھائی قرار دیا ہے۔ تو اس لیے ایک طرف تو ہے خرچ کرنے کے اندر اسراف اور تبذیر، اس سے بچے، اور ایک طرف بخل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی انسان کو صلاحیت دی ہے اتنا بھی ضروری خرچ جو کرنے کا ہے ضروری خرچہ وہ نہیں کرتا، تو یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک پسندیدہ نہیں ہے، اور اس کو بخل کہہ دیتے ہیں، اس کو کنجوسی کہہ دیتے ہیں۔ جیسے اسراف برا ہے اور اسی طریقے سے کنجوسی بھی بری ہے، بخل بھی برا ہے، اور ان دونوں کے درمیان میں انسان کو راستہ نکالنا چاہیے۔ درمیان کا راستہ کیا ہے؟ نہ اسراف کرے نہ تبذیر کرے۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ آدمی تنگ دست نہیں ہوگا جو خرچ کرنے کے اندر اعتدال کرتا ہے۔ الاقتصاد فی النفقۃ نصف المعیشۃ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ خرچ کرنے کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کرنا آدھی معیشت ہے، آدھی کمائی۔ آج لوگ ہیں وہ آمدن بڑھانے کی فکر کرتے ہیں لیکن اپنے خرچے کے اوپر نظر نہیں کرتے، اور آج کے دور میں تو اس پہ بہت زیادہ نظر کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ
ایک تو مہنگائی زیادہ ہو رہی ہے، اور ہر انسان کی آمدن جو ہے وہ کم ہے، اور اس نے جو اخراجات بڑھائے ہوئے ہیں وہ اس سے زیادہ ہیں۔ جس آدمی کی آمدن 50,000 ہے تو اس نے بھی اپنی آمدن سے زیادہ اخراجات کو بڑھایا ہوا ہے۔ جس آدمی کی آمدن 1,00,000 ہے اس نے اپنے اخراجات کو 1,50,000 کیا ہوا ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب اخراجات کو بڑھائے گا اور ان کو کم نہیں کرے گا اور ان کو اعتدال کے اندر نہیں لائے گا تو نتیجہ کیا ہوگا کہ آدمی قرضے لے گا۔ تو خرچے کے اندر جو بے اعتدالی ہے، جہاں یہ گناہ ہے وہاں گناہ ہونے کے ساتھ ساتھ انسان کے لیے پریشانی کا ذریعہ بھی ہے۔ اور انسان کو 3 چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے، کمانے کی ضرورت ہوتی ہے، اور خرچ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور کچھ بچانے کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے کہ مستقبل میں ایسے اخراجات اس کے اوپر آنے والے ہیں۔ مثلا یہ ہے کہ اس کا ذاتی مکان نہیں ہے، وہ مکان بنانا چاہتا ہے، اولاد کی تعلیم دلانی ہے، اولاد بڑی ہوگی ان کو تعلیم دلانا ہے، اور پھر اولاد بڑی ہو جائے گی ان کی شادیاں بھی کرنی ہیں۔ تو مستقبل میں بڑے اخراجات چونکہ آنے والے ہیں، تو آنے والے اخراجات کی وجہ سے کچھ چیز بچا کے بھی اس کو رکھنے کی ضرورت پیش آتی ہے۔ تو ہم نے دیکھا ہے کہ جس ماحول میں سمجھا جاتا ہے کہ تنخواہیں کم ہیں اور اخراجات پورے نہیں ہوتے، اسی ماحول میں جو لوگ اعتدال کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، میانہ روی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، انہوں نے خرچ میں اعتدال کر کے میانہ روی اختیار کر کے اپنے آپ کو بنا لیا، اپنے آپ کو سنوار لیا۔ تو انسان کا مستقبل جو ہے وہ خرچ کے اندر اعتدال پیدا کر کے جو ہے وہ سنور سکتا ہے۔ انسان جو ہے وہ خرچ کرنے میں، جہاں انسان کی معاشی ضرورت ہے کہ اعتدال کا راستہ اختیار کرے، اگر زیادہ بخل کرے گا تو گھر والوں کو تنگی ہوگی۔ بے جا تنگ کرنا یہ بھی ٹھیک بات نہیں ہے، اور ضرورت سے زیادہ اڑا دینا۔ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، یہ مال اللہ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے۔ اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا اور اس طریقے سے فضول اڑا دینا، حالانکہ بڑی محنت کر کے انسان کماتا ہے، تو اس کو ضائع کر دینا، یہ کوئی اللہ کی نعمت کو ضائع کرنا یہ عقل مندی کی بات نہیں ہے، بلکہ اللہ کی نعمت کا شکر یہ ہے کہ اس کو ضائع نہ کیا جائے، اس کی قدر کی جائے اور اس کو سنبھال کے رکھا جائے۔ حتیٰ کہ ہم کھانا کھاتے ہیں نا، تو شریعت نے ہمیں تعلیم دی ہے کہ جس برتن میں کھانا کھایا ہے، کھانا ختم ہو گیا ہے، تو اس برتن کو کھانا لگا ہوا ہے، اس کھانے کو بھی صاف کر لینا چاہیے۔ ختم کرنا تو ختم کرنے کی تعلیم نہیں ہے، اور ایک ہے کھانے کو ختم ہو گیا ہے لیکن برتن کے ساتھ لگا ہوا ہے، تو جو لگا ہوا برتن کے ساتھ ہے صاف کر، برتن کو صاف کر لینا چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برتن جو ہے وہ اس آدمی کو دعائیں دیتا ہے۔ جو آدمی جو ہے وہ برتن کو صاف کرتا ہے تو برتن اس کو دعا دیتا ہے، اس لیے کہ اس برتن کو صاف نہیں کیا جاتا تو وہ شیطان کے تصرف میں آ جاتا ہے، اور اس برتن کو صاف کر دیا جاتا ہے وہ شیطان کے تصرف سے بچ جاتا ہے۔ وہ برتن دعا دیتا ہے کہ اللہ میری حفاظت فرمائے، جیسے کہ تو نے شیطان سے میری حفاظت کی ہے، جس طریقے سے تو نے میری شیطان سے حفاظت کی ہے، اللہ تعالیٰ تیری بھی اسی طریقے سے حفاظت کرے۔ تو اور اس طریقے سے کھانا کھاتا ہے انسان تو ہاتھوں کو ہاتھوں کی انگلیوں کو کھانا لگ جاتا ہے، تو ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹ لینا چاہیے۔ تو یہ پلیٹ صاف کرنا اور ہاتھوں کی انگلیوں کو چاٹنا، اس میں حکمت کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ نعمت ہے
جس نعمت کی زیادہ مقدار ہمارے پیٹ کے اندر چلی گئی ہے، اس نعمت کی جو تھوڑی مقدار انگلیوں کو لگی رہ گئی ہے یا پلیٹ کو لگی رہ گئی ہے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ضائع نہ جائے، اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت ضائع ہونے سے بچ جائے۔ تو جب اللہ تعالیٰ کی اتنی نعمت کی قدر کرنے کا ہمیں حکم ہے، انگلیوں کو لگا ہوا ہے اس کو ایسے ہی نہ دھو، چاٹ کے پھر انگلیاں کو دھو، پلیٹ کو ویسے ہی نہ پھینک دو بلکہ صاف کر کے رکھو، اور جو کھانا ہے پلیٹ کو لگا ہوا ہے وہ مقدار ضائع نہ جائے۔ جب اللہ کی نعمت اتنی مقدار میں ضائع کرنے کی اجازت نہیں، تو پھر مال جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت ہے، جو اس سے بڑی نعمت ہے، اس کو ضائع کرنے کا حکم اس کی اجازت کیسے ہو سکتی ہے؟ تو مال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا فضل قرار دیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ جمعہ کا دن ہے نا، تو جمعہ کے دن کے بارے میں حکم یہ ہے کہ جب جمعہ کی اذان ہو جائے نا تو پھر بیع کو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون۔ اور جب نماز مکمل ہو جائے تو نماز مکمل ہونے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ۔ جب نماز پوری ہو جائے تو زمین کے اندر جو ہے وہ چلو پھرو، وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل تلاش کرو، رزق تلاش کرو۔ تو حق تعالیٰ شانہ نے جو رزق ہم کماتے ہیں، اس کمانے کو اپنا فضل حق تعالیٰ شانہ نے فرمایا ہے۔ تو اسی طریقے سے مسجد کے اندر جب داخل ہوتے ہیں تو اس میں داخل ہونے کے آداب یہ ہے کہ دایاں قدم پہلے رکھے اور نبی اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پہ صلاۃ اور سلام بھیجے اور بسم اللہ پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور پھر یہ دعا پڑھے اللہم افتح لی ابواب رحمتک، یا اللہ میرے لیے رحمت کے دروازے کھول دیجئے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھے، اور جب مسجد سے باہر نکلے تو پھر بایاں قدم پہلے رکھے، بسم اللہ پڑھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود شریف پڑھے، سلام پڑھے، بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اور ساتھ یہ دعا پڑھے اللہم انی اسألک من فضلک، اے اللہ میں آپ سے آپ کے فضل کا میں سوال کرتا ہوں۔ تو اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کا فضل مانگے تو معلوم یہ ہوا کہ مال اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام ہے۔ اس کو فضول خرچ کرنے سے، ضائع کرنے سے انسان کو بچنا چاہیے۔ ہم نے دیکھا ہے کہ کم آمدنی والے لوگ بھی جنہوں نے خرچ کے اندر اعتدال پیدا کیا اور اپنے خرچ کو درست استعمال کیا، انہوں نے اپنا مستقبل مالی اعتبار سے سنوار لیا اور ان کی نسلیں سنور گئیں، اور ان کی نسلیں جو ہیں وہ بڑی تاجر بن گئیں، بعد کے اندر بڑی تجارت کی ہے، بڑے بڑے تاجر بنے ہیں وہ لوگ۔ لیکن ابتدا جو تھی وہ کم تنخواہ والے لوگوں میں شامل تھے، تنخواہ دار طبقہ تو ویسے ہی پسا ہوا ہوتا ہے، اور پھر یہ ہے کہ کم تنخواہ والا جو طبقہ ہوتا ہے وہ زیادہ پسا ہوا ہوتا ہے۔ لیکن جنہوں نے خرچ کے اندر اعتدال کا راستہ اختیار کیا، ہم نے اپنے اساتذہ کو دیکھا ہوا ہے کہ مدرسے کے اساتذہ جو ہوتے ہیں ان کی تنخواہیں کوئی زیادہ نہیں ہوتی، لیکن جنہوں نے بچا بچا کے خرچ کیا اور اعتدال کے ساتھ خرچ کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو بھی سنوار دیا اور ان کا مستقبل بھی سنورا، اور ان کی آنے والی جو نسلیں ہیں ان کا مستقبل بھی سنورا۔ اب میں اپنے ایسے اساتذہ کی آج میں تیسری نسل دیکھ رہا ہوں، وہ تیسری نسل جو ہے وہ بڑی تجارت کر رہی ہے، بڑا کاروبار کر رہی ہے۔ تو اس لیے شریعت کا یہ حکم ہے، اور یہ بنیادی احکام میں سے ہے۔ چنانچہ حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ لا تزول قدم ابن آدم یوم القیامت حتی یسأل عن خمس، کہ ابن آدم کا قیامت کے دن پاؤں ہلا نہیں سکے گا، جہاں کھڑا ہے نا حساب دینے کے لیے وہاں سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ کر لیا جائے، 5 سوال اس سے نہ ہو جائیں۔
ایک سوال یہ ہے کہ عن عمرہ فیما افناہ، زندگی کس کام میں فنا کی تھی یہ بتاؤ۔ اور دوسرا سوال یہ ہوگا، آج کل تو ہم پرواہ نہیں کرتے، زندگی گزرتی جا رہی ہے اور کس کام کے اندر زندگی گزر رہی ہے، ضائع ہو رہی ہے یا کام کے اندر لگی ہوئی ہے، اس چیز کا ہم خیال ہی نہیں کرتے۔ دوسرا سوال یہ ہوگا وعن شبابہ فیما ابلا، جوانی کس چیز کے اندر اس نے پرانی کی ہے۔ وعن علمہ، اور علم کے بارے میں اس سے سوال کیا جائے گا ماذا عمل فیما علم، کہ جو چیز وہ جانتا تھا اس کے اندر کیا عمل کیا اس نے۔ تین سوال تو یہ ہو گئے، اور چوتھا سوال یہ ہوگا کہ مال کے بارے میں سوال کیے گا کہ من این اکتسبہ، کہ یہ مال کو کہاں سے اس نے کمایا تھا، وَأَيْنَ أَنفَقَهُ، اور کہاں اس نے مال کو خرچ کیا تھا۔ تو مال کے بارے میں بھی سوال ہوگا۔ تو یہ بنیادی سوالوں میں سے ہے، جیسے زندگی جو ہے کہاں گزاری ہے یہ اللہ پوچھیں گے، جوانی کہاں گزاری ہے یہ اللہ پوچھیں گے، جو علم حاصل کیا تھا اس علم پہ کتنا عمل کیا یہ اللہ پوچھیں گے۔ اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالی ہر آدمی سے یہ حساب لیں گے کہ مال کمایا کہاں سے تھا اور مال کو خرچ کہاں سے کیا تھا۔ اس لیے کمانے کے اوپر بھی نظر ہونی چاہیے کہ حلال ذرائع سے انسان مال کمائے، حرام ذرائع سے مال نہ کمائے۔ رشوت کے ذریعے سے کمایا ہوا مال جو ہے وہ حرام ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الراشیہ والمرتشیہ والرائشہ، کہ جو رشوت لینے والا ہے اللہ تعالیٰ کی اس پر بھی لعنت، جو رشوت دینے والا ہے اس پر بھی لعنت، اور جو رشوت لینے دینے میں درمیان میں پڑنے والا ہے تو حق تعالیٰ اس پر بھی لعنت۔ رشوت کی آمدن سے آدمی بچے، اور آج رشوت کو جو ہے وہ عام سمجھا جا رہا ہے، اور رشوت کا نام ہدیہ رکھ لیا ہے، گفٹ رکھ لیا ہے، کچھ رکھ لیا ہے۔ یاد رکھیے رشوت کا نام کچھ بھی رکھ دیا جائے، رشوت رشوت رہے گی اور حرام رہے گی۔ لینے والا جو ہے وہ بہرحال حرام کھاتا ہے۔ رشوت دینے والے کے بارے میں کیا ہے؟ رشوت دینے والا جو ہے وہ اپنا حق لینا اصل میں چاہتا ہے، لیکن اس کو اپنا جائز حق بھی نہیں ملتا جب تک رشوت نہ دے۔ تو ایسی مجبوری کی حالت میں اگر رشوت دے رہا ہے، دل سے ناپسند سمجھتا ہے، تو اس کو گناہ نہیں ہوگا، رشوت دینے پہ گناہ نہیں ہوگا جہاں حق لینے کے لیے مجبوری کے درجے میں دے رہا ہے۔ لیکن لینے والا اور درمیان میں پڑنے والا جو ہے وہ بہرحال گناہ گار ہوگا۔ اور اس سود کا مال جو ہے اس طریقے سے کسی کا حق دبا لیا، اور وراثت میں بہنوں کا حصہ نہیں دیا، بیٹیوں کا حصہ نہیں دیا، اور کسی کا مال حق دبا لیا، یا مال کمانے کے اندر حلال ذرائع سے مال کما رہا ہے لیکن اس کے اندر اتنا مگن ہو گیا ہے کہ اللہ کے فرائض کو وہ بھول جا رہا ہے۔ تو بہرحال مال کمانے کے اندر بھی انسان کو نظر رکھنے کی ضرورت ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا پوچھنا ہے۔ اور آج جو میں زیادہ بات عرض کر رہا تھا وہ یہ تھا کہ آج کے دور میں جہاں آمدن بڑھانے کی فکر کرنے کی ضرورت ہے، اس سے زیادہ اس چیز کی فکر کرنے کی ضرورت ہے کہ میں اخراجات کو کم کروں، فضول اخراجات کو زندگی سے نکالوں، اور اپنے اخراجات کا جائزہ انسان لیتا رہے کہ کون سا خرچہ ایسا ہے جس کو میں زندگی سے اگر نکال دوں تو میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا۔ تو خرچ کے اندر اعتدال پیدا کریں، یہ اللہ کے نیک بندوں کی علامت ہے۔ اور قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو سوال کرنے ہیں ان میں سے یہ بنیادی سوالوں میں سے ہی ہے، اس کا اللہ تعالیٰ نے حساب لینا ہے، اور یہ بھی دین کی باتوں میں سے اہم ترین فریضہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔